بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین شریف، اس سورہ مبارکہ میں 83 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ یہ سورت مکی ہے۔ شان نزول سورہ یاسین شریف۔ اس سورہ مبارکہ کا نام یاسین ہے جو اس کی پہلی آیت ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ ہر چیز کے لیے قلب ہے اور قرآن مقدسہ کے لیے قلب یاسین ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ اپنی اموات پر یاسین پڑھو۔ اسی وجہ سے موت کے وقت حالت نزا میں مرنے والوں کے پاس یاسین شریف پڑھی جاتی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب اہل مکہ بڑی شدت اور پوری قوت سے اسلام کی تعلیمات سے انکار کرنے لگے تھے اور اسلامی دعوت اپنے فطری حسن و جمال کے باعث سعادت مند روحوں کو اپنی طرف تیزی سے کھینچنے لگی تھی۔ اسلام کی روز افزوں مقبولیت سے مشرکین گھبرا گئے تھے۔ مضامین سورہ یاسین شریف۔ اس سورہ مبارکہ میں اسلامی دعوت کے 3 بنیادی اصولوں پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، یعنی توحید، رسالت اور قیامت۔ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو قرآن کریم کی قسم کھا کر بیان کیا گیا ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صراط مستقیم پر ہیں۔ صدیاں بیت گئی تھیں مگر سرزمین عرب نور نبوت سے محروم چلی آ رہی تھی۔ اس کی وجہ سے عرصہ دراز تک گمراہ رہنے کے باعث فہم و فکر کی قوتیں بانجھ ہو گئیں اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ ان لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ایک تباہ شدہ بستی کا حال سنایا گیا۔ انہیں بتایا گیا کہ اس بستی کے رہنے والے اپنے رسولوں کو جھٹلاتے تھے جس کی وجہ سے برباد ہو گئے۔ تم ان کی روش اختیار نہ کرنا۔ اس ضمن میں ایک بندہ مومن کا بھی ذکر کیا گیا جس کی قوت ایمانی اور جذبہ جاں فروشی آج بھی مردہ دلوں کو نئی زندگی بخش رہا ہے۔ اس کے بعد اپنی توحید، قدرت اور حکمت پر تکوینی دلائل پیش فرمائے۔ بنجر زمین پر کون مینا برساتا ہے؟ کس کے حکم سے غذائی اجناس اور رنگ برنگے پھل آتے ہیں؟ سورج و چاند کے طلوع و غروب ہونے اور ان کے مقررہ رفتار کا ذکر کیا اور بتایا کہ سب اپنے اپنے مدار میں ہے، نہ کبھی ٹکر ہوئی ہے اور نہ کبھی مقررہ وقت سے ایک لمحے بھی تاخیر ہوئی ہے اور نہ کبھی کسی نے آگے گزرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ پیچیدہ نظام نظم و نسق اس عمدگی سے کس کے حکم اور تدبیر سے مصروف عمل ہے؟ سمندروں اور دریاؤں میں کشتیاں کس کے حکم سے سامان اور مسافروں کو اٹھائے ایک ملک سے دوسرے ملک کو جا رہی ہے؟ انسان جس کی تخلیق ایک قطرہ آب سے کی گئی ہے، وہ کس ڈھٹائی سے قیامت کا انکار کرتا ہے اور وقوع قیامت پر شبہات
اور اعتراضات کے انبار لگاتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ناہنجار کو بتا دیجئے کہ وہی جس نے پہلے زندگی بخشی تھی، وہی جس کے امر کن سے یہ جہان رنگ و بو وجود میں آیا، وہی جس کے دست قدرت میں زمین و آسمان ہے، وہی قیامت کے روز تمہیں قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور جواب دہی کے لیے اپنی عدالت میں پیش کرے گا۔ اس سورہ مبارکہ میں دو چیزیں خصوصی توجہ کی مستحق ہیں۔ آیت نمبر 47 میں سرمایہ دارانہ ذہنیت کو بے نقاب کیا گیا ہے، جبکہ انہیں ضرورت مند بھائیوں کی ضرورت پوری کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ جن کو اللہ نے رزق نہیں دیا، ہم کون ہوتے ہیں ان کو رزق دینے والے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے؟ یہ دراصل ان کی کنجوسی اور بخل کی وجہ سے ہے، ورنہ وہ کسب معاش میں شرعی پابندیوں کو گرا سمجھتے ہیں اور دولت کی لالچ میں تمام حدود کو روندتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ان کے دلوں میں اپنی دولت کی محبت اتنی ہے کہ وہ اس سے بچھڑنا نہیں چاہتے۔ کسی یتیم، بیوہ اور بے سہارا کو دیکھ کر ان کے دلوں میں رحم کا جذبہ نہیں ابھرتا۔ آیت نمبر 69 میں بتا دیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم و معارف کا ماخذ خیال آفرینی، مبالغہ آرائی اور شعرا کی کذب بیانی نہیں، بلکہ ان کا سرچشمہ وہ کتاب ہے جو اللہ تعالی کا کلام ہے، جیسے اس نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، تاکہ ہر اس شخص کو ہر وقت خبردار کر دے جس میں انسانیت کی زندگی کا کچھ نہ کچھ اثر موجود ہے۔ مختصر خلاصہ سورہ یاسین۔ یاسین قسم ہے قرآن با حکمت کی، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبروں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہے۔ یہ قرآن اللہ بہت زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے۔ یہ غافل ہیں، ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے، سو یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، پھر وہ ٹھوڑیوں تک ہے جس سے ان کے سر اوپر الٹ گئے ہیں۔ ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی، جس سے ہم نے ان کو ڈھانک دیا، سو وہ نہیں دیکھ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، دونوں برابر ہیں، یہ ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے، بے دیکھے رحمان سے ڈرے، سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو مغفرت اور باوقار اجر کی خوشخبریاں سنا دیجئے۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں،
اور ان کے وہ اعمال بھی جو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے ایک مثال بستی والوں کی بیان کیجئے، جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے۔ جب ان کے پاس 2 کو بھیجا تو انہوں نے دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے کی تائید کی۔ اس نے کہا ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا تم تو ہماری طرح معمولی آدمی ہو، رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم صرف جھوٹ بولتے ہو۔ ان رسولوں نے کہا ہمارا اللہ جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہارے پاس بھیجے گئے۔ ایک شخص شہر کے آخری حصے سے دوڑا ہوا آیا اور کہنے لگا اے میری قوم، ان رسولوں کی راہ پر چلو، ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، وہ راہ راست پر ہیں، اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اسے چھوڑ کر ایسے معبود بناؤں کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سازش مجھے کچھ نفع نہ پہنچا سکے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں؟ پھر تو میں یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں۔ ایسے بندوں پر افسوس، کبھی کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا جس کی ہنسی انہوں نے نہ اڑائی ہو۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے بہت سی قوموں کو غارت کر دیا اور وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے؟ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ کی شان و قدرت کا بیان کہ زمین میں کیا کیا چیزیں اس نے پیدا کی، رات اور دن، اندھیرا، اجالا، سورج کے لیے مقررہ راہ کہ اس راہ پر چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے کیسے اہل زمین کو نوازتا ہے۔ آگے کفار مکہ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے کچھ خرچ کرو تو یہ ایمان والوں کو جواب دیتے ہیں کہ ہم انہیں کیوں کھلائیں جنہیں اللہ خود چاہتا تو کھلاتا اور پلاتا۔ تم تو ہو ہی کھلی گمراہی میں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب سچا ہوگا جو آپ پکڑے گی۔ اس وقت نہ تو یہ وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے اہل کی طرف لوٹ سکیں گے۔ پھر سور کے بارے میں یعنی کہ قیامت کے روز کا ذکر کہ یہی ہے جس کا وعدہ اللہ نے دیا تھا اور رسولوں نے سچ سچ کہہ دیا تھا۔ پھر اہل جنت کا ذکر کہ وہ کیسے آرام و سکون سے وہاں پر رہیں گے، اور ان کو اللہ کی طرف سے سلام کہے جائیں گے، اور قیامت کے دن گناہ گاروں کو الگ کر دیا جائے گا۔ آگے خطاب تمام انسانوں کو کہ اے اولاد آدم علیہ السلام، کیا میں نے تم سے قول و قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، یہی سیدھی راہ ہے۔ شیطان نے تو تم میں سے بہت ساری مخلوق کو بہکا دیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور یہی وہ دوزخ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اور روز قیامت ان کے منہ پر مہرے لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے۔ نہ تو ہم نے
ان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعر سکھائے، اور نہ ہی یہ ان کی شان کے مطابق ہے۔ یہ جو بیان کرتے ہیں نصیحت اور واقع قرآن۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام آیتوں میں کفار پر حجتیں ثابت کی اور اپنی شان ربوبیت کا اظہار کرتے ہوئے مثال کے ذریعے ثابت کی، انسان کو پیغام دیا کہ ان کی حقیقت کیا ہے، اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیجئے کہ وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں اول مرتبہ پیدا کیا، جو سب طرح کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور کوئی ان چیزوں کے پیدا کرنے پر قادر نہیں۔ بے شک وہی اللہ ہی تو قادر ہے، وہی تو پیدا کرنے والا دانا ہے، اور جب کسی چیز کا اللہ ارادہ کرتا ہے تو اتنا فرما دیتا ہے، ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ بس اللہ پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، اور وہ جس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان و قدرت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور قرآن کریم کا ذکر کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور قیامت کے دن اور کفار کا انجام اور اہل ایمان کا ذکر کہ وہ کیسے جنتوں میں رہیں گے، اور اللہ کی کیسی کیسی نعمتیں انہیں عطا ہوں گی، اور سب سے بڑا پیغام کہ ان پر اللہ کا سلام ہوگا۔